اللہ کہتے ہیں جو میرا بندہ ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مجھ سے، میری یاد سے دور نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنا تعلق توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے وار کر کے، اور ان کو پھسلانے کی کوشش کروں گا، تیرے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں پر پورا بھروسہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ شیطان تو ہر اس بندے کو گمراہ کر سکتا ہے جو میرے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن جس کا پرخلوص تعلق میرے ساتھ ہے نا، وہ تیرے بندوں میں شامل نہیں ہوگا، وہ تیرا ساتھی کبھی نہیں بنے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور اللہ پر ہی اس کا بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کو فارغ وقت ملتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی اللہ اپنے فرشتوں میں، نورانی فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جو بندہ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، کسی مسجد کے گوشے میں، کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس کو تنہائی میں پکارتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کی دنیا کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہوں۔ وگرنہ جو کوئی مجھے یاد نہیں کرتا، میری یاد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اپنے دل میں میری یاد کا بسیرا نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی دنیا کو میں بکھیر کے رکھ دیتا ہوں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کو پالش کرنے کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ جوتا پالش کرتے ہیں تو اس کے لیے پالش ہوتی ہے، آپ لکڑی کو پالش کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے پالش ہوتی ہے، آپ قالین کو صاف کرتے ہیں اس کے لیے ڈٹرجنٹ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں۔ آپ نے فرمایا اس دل کو چمکانے کے لیے، جو انسان کا دل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ قلب بنایا ہے، اس دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اگر انسان اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وگرنہ جب وہ گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کرتے 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 اس کا گناہ اس کے پورے دل پر پھیل جاتا ہے اور پھر اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی 4 کیفیتیں ہوتی ہیں، جیسے چیمبر آف ہارٹس ہے نا، انسان کے 4 ہوتے ہیں، تو اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے دل کی بھی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حالت ہے قلب اغلف، کہ جب انسان کے دل پر ایک غلاف چڑھ جائے، ایک لوہے کا لحاف چڑھ جائے، تو اللہ کی نور کی آیات، اللہ کے قرآن کی آیات جو آتی ہیں اس پر ٹکراتی ہیں، لیکن ٹکرا کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہوتی۔ جب داخل نہیں ہوتی تو اس کا دل بدلتا نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی، چینج نہیں آتا۔ تو جب انسان کا دل قلب اغلف بن جاتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے دل کو مزید سخت کر دیتے ہیں، پھر وہ حقیقی راستے سے بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بھی وہ ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اس دل پہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس پلٹنے کے موقع ضرور دیتے ہیں۔ اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب انسان گناہ کر کر کے اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑا گناہ کر کے بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ اس مکھی کو اڑا دیتا ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس گناہ کو اتنا چھوٹا اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک منافق شخص کی علامت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو رجل مومن ہوتا ہے نا، ایک مومن شخص ہوتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جب چھوٹا سا گناہ بھی کرتا ہے نا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں نے پہاڑ جیسا گناہ کر لیا ہے، اور وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے اور میں اس پہاڑ کے وزن کی وجہ سے کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ صحابہ اکرام یہ کہا کرتے تھے اپنے ادوار کے لوگوں سے، تابعین سے، کہ جن کاموں کو تم مباح سمجھتے پھرتے ہو نا، یا جن کاموں کو تم جائز کہہ لیتے ہو آج کل، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کاموں کو گناہ سمجھا کرتے تھے، اور بہت بڑے بڑے گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کی نظر ایک غیر محرم کی پنڈلی پر پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو 40 دن کی سزا دیتے ہیں۔ 40 دن اپنے آپ کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ حضور پوچھتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں گیا ہے، وہ میرا صحابی کہاں ہے جو ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا، دین کی باتیں کیا کرتا تھا، ہم سے مسائل پوچھا کرتا تھا، وہ شخص کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ، اس نے ایک غیر محرم عورت کی پنڈلی کو دیکھ لیا تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا، میں نے ایک غیر محرم عورت کی پنڈلی کو دیکھا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی، تیرے لیے صرف پہلی نظر دیکھنا ہے، اگر دوسری نظر دیکھے گا تو تیرے لیے گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیات ہے کہ جب وہ بازار میں نکلا کرتے تھے تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی ہوتی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کو سامنے سے راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور پیچھے چلنے والا جو شخص یا غلام ہوتا تھا وہ بتاتا تھا کہ میرے آقا آپ نے دائیں جانب مڑنا ہے۔
آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ساتھی ہیں، جنہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، اللہ کے دین کے احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، اور ہم اگر اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، تو ہمارے گھروں میں کس قدر بے حیائی اور عریانی ہے۔ ہمارے گھروں میں سارا سارا دن اور ساری ساری رات میوزک چلتا ہے، اور پھر موویز چلتی ہیں، ان کو برا بھی محسوس نہیں کیا جاتا۔ والدین خود پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور خود دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔